کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑا اور ایک بھی شکست نہ کھائی؟ وہ جو کل تک اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب ایمان کی روشنی دل میں اتر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر چلایا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مرد مجاہد جس کا نام سن کر رومی اور ایرانی فوجیں کانپتی تھیں اور جس کا ایمان دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکے کے قریش قبیلے سے تھا۔ بچپن ہی سے بہادری، تیر اندازی اور جنگی حکمت ان کی شخصیت کا حصہ تھی، لیکن ابتدائی دنوں میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سب سے بڑی تدبیر انہی کی تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن وقت گزرتا گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ صلح حدیبیہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوچنا شروع کیا۔ قریش بار بار جنگ کرتے اور بار بار ناکام ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ہر دن بڑھ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھوٹے ہوں اور اللہ ان کی مدد کرے؟ ایک رات وہ اپنے بھائی سے کہنے لگے، میں سوچتا ہوں کہ ہم اندھی ضد میں لگے ہیں، یہ دین سچا ہے، اب مزید تاخیر کرنے سے فائدہ نہیں۔ پھر وہ مدینے کی طرف نکل پڑے۔ دل میں خوف بھی تھا، شرمندگی بھی کہ میں نے کل تک اسلام کے خلاف تلوار چلائی، آج کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤں گا۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن میرے وہ گناہ جن میں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا، کیا وہ معاف ہوں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، کاش میں پہلے ایمان لے آتا، میں نے اپنی زندگی کا اتنا وقت ضائع کیا۔ اس دن سے وہ صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ اسلام کے عاشق بن گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سوچتے کہ میں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ماضی یاد نہ دلایا بلکہ محبت اور عزت سے پیش آئے۔ جنگ موتا کے بعد جب 3 جرنیل شہید ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو بچا کر واپس مدینے پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ یہ لقب سنتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتے، میں اللہ کی تلوار ہوں اور اب یہ تلوار ہمیشہ اسلام کے لیے نکلے گی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، یا اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں فتح رکھنا۔ یہ لمحہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی دولت تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری ملی تھی۔ دشمن کی تعداد لاکھوں میں تھی اور مسلمان صرف چند ہزار تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے لشکر کو ادھر ادھر حرکت دی، جھنڈے بدل بدل کر دکھائے تاکہ رومیوں کو لگے کہ مسلمانوں کو نئی کمک مل گئی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں۔ رومی سلطنت نے 2 لاکھ فوج جمع کی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی اپنائی، فوج کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، گھوڑ سواروں کو پیچھے چھپا کر رکھا، دشمن کو تھکا دینے کے بعد اچانک پوری قوت سے حملہ کیا۔ 4 دن کی جنگ میں رومی لشکر ٹوٹ گیا۔ ان کا کمانڈر ہرقل شام چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہنے لگا، الوداع شام، تمہارے بعد اب یہاں رومی حکومت کبھی نہ ہوگی۔ ایران کی سلطنت اپنی طاقت پر نازا تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز رفتار حکمت اور اللہ پر ایمان نے سب کچھ بدل دیا۔ ایرانی فوج ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں اتری، لیکن مسلمان لشکر نے انہیں بے شکست دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ دنیا نے دیکھا
ایمان کی طاقت تلواروں سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کبھی کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان سے ہٹا دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے ہیں، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکایت نہ کی اور کہا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، کسی منصب کے لیے نہیں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، حالانکہ دنیا ان کا نام سن کر کانپتی تھی۔ آخرکار وہ دن آیا جب اللہ کی تلوار بستر پر بیماری کے باعث لیٹے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ہی حسرت، میں نے پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، ہر زخم میرے جسم پر ہے، لیکن افسوس خالد بستر پر مر رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے ساتھی رو پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا لیے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنی تلوار بنایا تھا، اور ان کی موت بھی دنیا کے لیے پیغام تھی کہ اصل عزت اللہ کے دین میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، حق پہچان کر دیر نہ کرو، کیونکہ اسلام دل کو پاک کر دیتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، سلطنتیں بھی ایمان کے سامنے شکست کھا جاتی ہیں، عاجزی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ آپ کے خیال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کیا یہ کہ سچائی کو پہچانتے ہی دیر نہ کرنی چاہیے، یا یہ کہ ایمان اور اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔